اب یہ سورہ مبارکہ آ گئی سورۃ الحجرات۔ میں ابتدا میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کی حیثیت ایک ضمیع میں کی ہے، جوڑا ہے سورہ فتح اور سورہ محمد، اور وہ بالکل اپنے اس کے ترتیب کے اعتبار سے بالکل صحیح جوڑا ہے۔ یہ در حقیقت سمجھیے کہ سورہ فتح کی چند آیات کی مزید وضاحت ہے۔ مثلا سورہ فتح میں ہم نے یہ پڑھا تھا بھلے تعزروہ و توقروہ، اللہ کے رسول کی تعظیم، توقیر، ان کی مدد، ان کی نصرت، یہ تمہارے لیے لازم ہے۔ پھر ہم نے ابھی پڑھا اہل ایمان کے لیے تمہیں رحم دل ہونا چاہیے، اہل ایمان کے لیے تمہارا طرز عمل جو ہے وہ بہت ہمدردانہ، نیک، بھلائی کا، خیر خواہانہ ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں اب سامنے آ رہی ہیں۔ اور دوسرے یہ کہ یہ جو اب دین کے غلبے کی جد و جہد ہے، اس کے لیے جہاد کی اہمیت کیا ہے دین کے اندر، اس کی اصل حیثیت کیا ہے، اس کو بھی اس سورہ مبارکہ میں واضح کیا گیا۔ تو سورہ حجرات کل 18 آیات ہے، 2 رکوعوں پر مشتمل ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، مسلمانوں کی جو اجتماعی زندگی، معاشرتی زندگی ہونی چاہیے، مسلمانوں کا مسلمانوں کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے، مسلمانوں کا کیا رویہ ہونا چاہیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور پھر یہ کہ اسلامی ریاست کی بنیاد کیا ہے، دستوری بنیاد کیا ہے، اور اس کی اصل میں اساس جو ہے وہ کس چیز پر قائم ہے، یہ ساری چیزیں اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اہل ایمان مت آگے بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ پہلی آیت جو ہے یہ گویا کہ ہر اسلامی ریاست کی دفعہ نمبر 1 ہے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں دفعہ نمبر 1 تو یہ ہو کہ یہاں حاکمیت اللہ کی ہے، لیکن حاکمیت اللہ کی کیسے یہاں پر ہوگی؟ تنفیذ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو حدود قائم کر دی ان سے تجاوز نہیں ہوگا۔ چنانچہ یہ دفعہ ہمارے ہر دستور میں موجود رہی ہے، نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ، یہ موجود ہے، لیکن ایک ہاتھ سے یہ دفعہ یعنی اسلام ڈال کر اور دوسرے ہاتھ سے نکال لیا گیا۔ ایک آئیڈیولوجیکل کونسل بنا دی گئی ہے، وہ غور کرتی رہے گی، کوئی قانون کوئی خلاف ہے اگر اسلام کے تو وہ رپورٹ پیش کرتی رہے گی، سال بسال رپورٹیں آتی رہیں گی، کوئی لازم نہیں ہے دستور کی روح سے کہ ان کی دی ہوئی رپورٹ پر عمل بھی ہوگا، لہذا وہ الماریوں پر الماریاں بھرتی رہیں۔ کام ہوا ہے، محنتیں ہوئی ہیں، کوششیں ہوئی ہیں، ان میں ایک بڑی اچھی محنت ہوئی تھی جو اقتصادیات کے بارے میں ہوئی تھی کہ سود کے بغیر کیسی بینکنگ کا نظام قائم کیا جائے، اس میں بڑی محنت ہوئی ہے، لیکن دستور میں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس آئیڈیولوجیکل کونسل کی کوئی سفارشات لازماً وہ ان کی تنفیذ بھی ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ وہ بس ایک ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی ہے اکثر و بیشتر۔ تو فرمایا پہلی بات تو یہ طے کر لو کہ اللہ کا حکم اور اس کے رسول کا حکم، کتاب اور سنت، نو لیجسلیشن کین بی ڈن ہیئر ریپگننٹ ٹو دی بک آف اللہ قرآن اینڈ دی سنہ آف دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے اصل الاصول، یہ ہے دفعہ، کہ اس دفعہ سے اب یہ ریاست اسلامی بن گئی کہ جو بھی لیجسلیٹو باڈی آپ بنائیں، اسے آپ پارلیمنٹ کہیں، اسے مجلس ملی کہیں، اسے آپ کانگریس جو کہیں، اس کی لیجسلیٹو اتھارٹی جو ہے وہ لمیٹڈ ہے، لمیٹڈ بائی دی انجنکشنز آف دی قرآن اینڈ دی سنہ۔ اس دائرے کے اندر اندر وہ قانون سازی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اس دائرے کے اندر اندر جو کچھ ہے وہ مباح ہے، اور مباح کے اندر آپ اکثریت کے ساتھ فیصلہ کر لیجئے۔ کسی دعوت میں آپ کر رہے ہیں، مہمان بلا رہے ہیں، اس میں مشروب کون سا سرو کیا جائے، اس میں روح افزا شربت پلایا جائے یا کوئی 7 اپ پلایا جائے یا کیا کیا جائے، اب اس کو اب وہ بھی مباح ہے، وہ بھی مباح ہے، اب کثرت رائے سے فیصلہ کر لیجیے۔ لیکن کثرت رائے کیا 100% رائے بھی اللہ کے کسی حکم میں ترمیم نہیں کر سکتی، وہ تو دائرہ ہے، اس دائرے کے اندر اندر رہنا ہے، جس کو کہ ایک حدیث سے حضور نے بہت عمدگی سے واضح کیا ہے۔ آپ نے فرمایا مثل المومن کمثل الفرس فی عقیقتہ، مومن کی مثال ایسی ہے جیسے کہ گھوڑا جو بندھا ہوا ہے کھوٹے کے ساتھ۔ ظاہر بات ہے مومن میں جو اللہ کو مانتا ہے تو اللہ کے حکم سے بندھ گیا، رسول کو مانتا ہے رسول کے فرمان سے بندھ گیا، قرآن کو مانتا ہے تو قرآن کے احکام سے بندھ گیا۔ تو ایک آدمی وہ ہے مادر پدر آزاد ہے، نہ اللہ کو جانے نہ رسول کو جانے، نہ کسی آسمانی ہدایت کو مانے، وہ جو چاہے قانون بنائے، وہ سوڈمی کو بھی جائز قرار دے دیں، ہومو سیکسولیٹی کو بھی جائز قرار دے دیں، 2 مردوں کی شادی کو جائز قرار دے دیں، لیگل سٹیٹس دے دیں، ان کی مرضی ہے جو چاہے کریں، لیکن مسلمان تو پابند ہوتا ہے۔ تو پہلی یہ آیت جو ہے انتہائی اہم ہے، اور گویا کہ اس کی ترجمانی ہے جو پاکستان کے دستور میں وہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، نو لیجسلیشن کین بی ڈن ہیئر ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ سنہ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اس کے بعد جو آ رہی ہیں 4 آیتیں،
یہ خاص طور پر حضور کے ساتھ کیا طرز عمل ہونا چاہیے. دستوری بنیاد اسلامی ریاست کی یہ آ گئی، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی اطاعت، لیکن ایک ہماری ثقافت، ہماری تہذیب، ہمارے کلچر کی ایک بنیاد ہے، اور وہ بنیاد کیا ہے؟ حضور کی تعظیم، حضور سے محبت، حضور کے نقش قدم کی پیروی، آپ کے سرتابی نہ کرنا، آپ کے آواز کے مقابلے میں اپنی آواز بلند نہ کرنا. اب یہ آرام یہ ہے، وہ توقتروہ ہو وہ توقتروہ ہو وہ تعذروہ ہو، یہ گویا کہ اس کی شرح ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اہل ایمان اپنی آواز کبھی بلند نہ کرنا نبی کی آواز پر. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، اور جس طرح تم آپس میں بلند آواز سے ایک دوسرے سے بات کر لیتے ہو، ایسی حرکت کوئی نبی کے ساتھ نہ کر بیٹھنا. ان تحبط اعمالکم، مبادا تمہارے سارے اعمال حبط ہو جائیں. تم سمجھو گے میں نے کوئی گناہ کبیرہ تو نہیں کیا ہے، میں نے چوری نہیں کی، ڈاکہ نہیں ڈالا، زنا نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، لیکن نہیں، گستاخانہ طرز عمل نبی کی شان میں یہ تمہارے سارے کاموں کو حبط کر دے گا، اکارت کر دے گا. وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. ایک چیز کو منفی انداز میں بھی کہا، اب یہ کہ مثبت انداز میں، شاباش دینے کے انداز میں. بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں رسول اللہ کے سامنے، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے چن لیا ہے، امتحان کر کے، جانچ پرکھ کر چن لیا ہے، اختیار کر لیا ہے تقویٰ کے لیے. اب ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ تقویٰ زیادہ سے زیادہ پیدا کر دے گا. لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. یہ بھی ایک سوء ادب تھا، اور یہ ویسے بھی عام معاشرت کے اعتبار سے بھی سوء ادب ہے. وہ لوگ آتے تھے بدو بہت سے، اب حضور کا اپنے معمولات تھے، کس وقت آپ کو برآمد ہونا ہے اپنے حجرے سے، اور وہ باہر سے کھڑے ہو گئے، یا محمد اخرج علینا، آئیے ذرا باہر تشریف لائیے. فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ لوگ جو آپ کو پکارتے ہیں دیواروں کے پیچھے سے، حجرات کے باہر سے، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر وہ ہے جو عقل نہیں رکھتے. ولو انہم صبروا، اگر وہ صبر کرتے حتی تخرج الیہم، کہ آپ خود برآمد ہوتے اپنی حجرے سے، تشریف لاتے باہر، لکان خیر لہم، یہ ان کے حق میں بہت بہتر تھا. واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور اور رحیم ہے. یہ انہوں نے جان بوجھ کے گستاخی نہیں کی، یہ صرف بدو ہوتے تھے، اور ظاہر بات ہے وہ مہذب لوگ نہیں تھے. اس حوالے سے ان کے ہاں جو بھی تھا، اور عرب کا بدو وہ تو یوں سمجھیے کہ بہت ہی زیادہ ان آداب وغیرہ سے بہت ناواقف، بہت دور. تو اس لیے ان کا کہ اگرچہ انہوں نے کی ہے یہ زیادتی، لیکن اللہ غفور ہے اور رحیم ہے، بخشنے والا ہے، آئندہ اس کا اعادہ نہ ہو. اس کے بعد 8 احکام آ رہے ہیں مسلمان معاشرے کو مضبوط اور مربوط رکھنے کے لیے. اس لیے کہ اقامت دین کی جد و جہد، غلبہ دین کی جد و جہد، اگر یہ جماعت مضبوط نہیں ہے، مستحکم نہیں ہے، مربوط نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے جد و جہد کمزور ہوگی. اور اس کے اندر رکھنے کہاں سے پیدا ہو سکتے ہیں؟ 2 بڑے حکم اور 6 چھوٹے حکم. ویسے وہ چھوٹے کس وجہ سے کہہ رہا ہوں وہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں گا. اس لیے کہ وہ ایک آیت میں 3 جمع کیے، اور یہاں پہلے جو 2 بڑے حکم آ رہے ہیں ان کے لیے مستقل آیات نازل ہوئی. بڑے احکام میں سے پہلا کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اہل ایمان، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص آئے جو متقی نہیں ہے، وہ آئے کوئی بڑی خبر لے کر، اطلاع لے کر، فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو، اس کی خبر پر کوئی اقدام نہ کر گزرنا. ہو سکتا ہے وہ غلط بات بتا رہا ہو تمہیں کہ فلاں قبیلہ جو ہے حملے کی تیاری کر رہا ہے، تو تم پہلے اسے پری ایمپٹ کرنے کے لیے فوری طور پر تم حملہ کر دو. نہیں، فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو. ان تصیبوا قوما بجہالۃ، مبادا تم جا پڑو کسی قوم پر نادانی میں، حملہ کر بیٹھو کسی قوم کے اوپر، کسی قبیلے کے اوپر نادانی میں، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور پھر تمہیں ہونا پڑے جو کچھ کہ تم نے کیا ہو اس پر نادم. اس لیے یہ کہ افواہوں پر کوئی اقدام نہ کیا جائے. ہاں خبر لانے والا صدیق اکبر ہو رضی اللہ تعالیٰ، اور بات دوسری ہے. لیکن یہ کہ جو شخص جو ہے قابل اعتماد نہیں ہے، اس کا کردار، اس کی زندگی جو ہے اس طرح کی نہیں ہے، تو اس کے بارے میں اس کی رائے ہوئی کسی خبر پر فوراً کوئی اقدام درست نہیں ہوگا. اس کی پوری طرح تحقیق کرو، تفتیش کرو. اور ایسا ہی ہوتا ہے اکثر و بیشتر کہ یہ جو افواہوں کے اوپر اقدام کر دیے جاتے ہیں، ان سے بڑے بڑے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی جنگیں شروع ہو جاتی ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور دیکھو تمہارے مابین اللہ کے رسول ہیں. یہ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ تم میں سے بعض خواتین کے شوہر بھی ہیں.
بعض اشخاص کے داماد بھی ہیں، بعض کے خسر بھی ہیں، یہ رشتے ہیں کہ نہیں؟ بعض کے بھتیجے بھی ہیں، تو اگرچہ ان کے رشتے ہیں لیکن ازواج کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ صرف میرے شوہر نہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ بڑا فرق ہوگا اگر صرف شوہر سمجھ کر کوئی معاملہ کیا، اور لیکن یہ کہ یہ حیثیت نگاہ میں نہ رہے کہ اللہ کے رسول ہے۔ اگر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سمجھے ہمارا داماد ہے، داماد تو بیٹے کے برابر ہوتا ہے نا، نہیں، اللہ کا رسول، ان کی جو حیثیت تمہارے سامنے مقدم رہنی چاہیے وہ یہ تو اللہ کے رسول ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یہ اللہ کے رسول ہے اگرچہ محمد ابن عبداللہ، کوئی شک نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اگر وہ تمہارا کہنا مانا کرے اکثر معاملات میں، لَعَنِتُّمْ، تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ تمہارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ دیکھو وہ کیا چاہتے ہیں، ان کی منشا دیکھو۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اے محمد کے ساتھیوں، اے صحابہ رسول، اللہ نے تو تمہارے نزدیک ایمان کو بہت محبوب بنا دیا ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اسے تمہارے قلوب کے اندر کھبا دیا ہے، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور بہت ہی تمہارے نزدیک ناپسندیدہ بنا دیا ہے کفر کو بھی اور فسق کو بھی اور نافرمانی کو بھی۔ یہ صحابہ کرام کی شان میں بہت بڑی آیت ہے جو نازل ہوئی ہے قرآن میں۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، یقیناً یہی لوگ ہیں جو صحیح راستے پر ہیں اور جو سعادت مند ہیں اور جو آخری کامیابی کو حاصل کریں گے۔ فضلا من اللہ ونعما، اور یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے، انعام ہے اس کا اور احسان ہے۔ واللہ علیم الحکیم، اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ اب دوسرا حکم آ رہا ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، آخر اہل ایمان بھی انسان ہیں، جھگڑا ہو سکتا ہے، اختلاف ہوگا، اختلاف سخت ہو جائے جھگڑا ہو جائے گا، جھگڑا سخت ہو جائے قتال بھی ہو جائے گا۔ آخر حضرت علی اور حضرت عائشہ کے مابین جنگ ہوئی کہ نہیں؟ حضرت علی اور امیر معاویہ کے درمیان جنگ ہوئی کہ نہیں؟ یہ کون ہے؟ کس کو اب کہہ دیں گے کافر؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ لڑ پڑے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو اب عام معاشرے کو یہ سمجھنا چاہیے، سب لوگوں کو، کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم سے کیا ہے، آپس میں نبٹ لیں، نہیں، ان کے درمیان صلح کراؤ، تمہارا فرض ہے، یہ اجتماعی فریضہ ہے، صلح کراؤ، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ انڈیفرنس ہمیں کیا تعلق؟ غلط، اس لیے کہ یہ جو رکھنا پڑ رہا ہے، یہ اسلامی معاشرے کا رکھنا مسلمانوں کی مجموعی قوت کو کمزور کرنے کا سبب بنے گا، اور مسلمانوں کی قوت کمزور ہوتی ہے تو اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد کمزور پڑ رہی ہے۔ لہذا فرض سمجھو، اصلحوا بینہما، ان کے درمیان صلح کراؤ۔ فإن بغت احداہما علی الاخری، پھر اگر ان میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے، صلح کی پابندی نہیں کر رہا، صلح کرا دی گئی پھر بھی وہ زیادتی کر رہا، فقاتلوا التی تبغی، اب جنگ کرو اس سے جو زیادتی کرنے والا ہے۔ اب یہ دو فریقوں کے درمیان نہیں رہا معاملہ، اب ایک فریق گویا کہ پوری مسلم جماعت کو، پورے مسلم معاشرے کو، پوری ملت اسلامی کو وہ للکار رہا، چیلنج کر رہا ہے، تو اب ان سے جنگ کرو، حتی تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف، صلح کی جو بھی شرائط تھی ان کو دوبارہ قبول کر لے۔ فإن فات، پھر اگر وہ لوٹ آئے، فاصلحوا بینہما، پھر ان کے مابین دوبارہ صلح کرا دو، بالعدل، انصاف کے ساتھ، واقسطوا، اور دیکھنا انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا، انصاف کرو، اس لیے کہ اب ہو سکتا ہے کہ اس دوسرے فریق پر تم کو زیادتی کر بیٹھو، اس لیے کہ اب اس سے تم بھی لڑے ہو، لڑ کر تم نے اسے مجبور کیا ہے کہ وہ صلح کی پابندی کرے، تو اب بھی اس پر کوئی زیادتی نہ ہو جائے۔ واقسطوا ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ یہ تو دو بڑے بڑے حکم ہو گئے۔ اب ایک آیت میں 3 حکم اور دوسری میں پھر 3 حکم، یہ چھوٹے چھوٹے انفرادی سطح کے اوپر یا برادریوں کی سطح کے اوپر یا جماعتوں کے اندر جس طرح کے بڑے بڑے چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، بعض چیزیں معمولی نظر آتی ہیں لیکن اس سے دلوں کے اندر زخم پڑ جاتے ہیں۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، یہ تو اسی کے ساتھ آ گئی۔ یقیناً تمام اہل ایمان جو ہے وہ آپس میں بھائی بھائی ہے، بس اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو، واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب وہ آ رہی ہیں 2 آیتیں، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن، اہل ایمان تم میں سے کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے، تمسخر نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو، کسی ایک برائی کو دیکھا ہے تم نے، کسی ایک عیب کو دیکھا ہے، اس کی ناک چھوٹی ہے، اس کا کان چھوٹا ہے، اس کا فلاں یہ ہے، اس کا یہ ہے،
تو تم نے تو کوئی عیب دیکھا ہے ظاہری ہو سکتا ہے، دل میں اس کے تقویٰ تم سے 10 گنا زیادہ ہو، اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت تم سے 1000 گنا زیادہ ہو، تو تمہیں کیا پتا، تم نے تو ایک چیز دیکھی ہے۔ اسی طرح عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اللہ کی نگاہوں میں بہتر ہو ان سے جو مذاق اڑا رہی ہیں۔ ایک حکم تو ہو گیا تمسخر نہ ہو۔ ولا تلمزوا انفسکم، اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ، اپنے آپ کو عیب لگانا یعنی اپنے بھائیوں پر عیب نہ لگاؤ، آخر وہ تمہاری ہی اس ملت کا فرد ہے، امت کا فرد ہے، تو اس کو عیب لگا تو تمہیں عیب لگا، اس لیے فرمایا بہت ہی بلیغ الفاظ ہے، ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، اور لوگوں کے چڑانے والے نام نہ رکھ لیا کرو، کسی جماعت کا نام کچھ اور ہے، اس کو چڑانے کے لیے نام کچھ اور رکھ لیا گیا ہے، یا اور کسی فرد کے لیے، کسی گروہ کے لیے، تو یہ جو ہے ایک دوسرے کے اوپر اس طریقے سے ڈال دینا اور نام ان کے اوپر کہ جو ان کو پسندیدہ نہیں ہے، یہ 3 کام ہو گئے، ایک آیت میں روکا گیا۔ اس کی وجہ سے اکثر ایسا ہوتا ہے، کبھی ایک دوست آپ ایک خاص قسم کا مذاق اس سے کر رہے ہیں یا کسی لفظ سے اس کو چھیڑتے ہیں، 100 دفعہ وہ سن لیتا ہے، کوئی اثر نہیں ہوتا، کسی وقت عجیب کیفیت ہوتی ہے اس کی کہ اس کے دل میں جا کر زخم کی طرح لگ جاتا ہے اور پھر وہ دل کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ایک ایسی جو ہے اس کے اندر گرہ پڑ جاتی ہے، پھر کھولے نہیں کھل سکتی۔ لہذا محتاط رہو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد تو برائی کا نام بھی برا ہے، کیوں ان چیزوں میں جا رہے ہو؟ تمہیں تو ایمان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے تمہیں اتنی بڑی فضیلت دی ہے، تو ان گندگیوں کی طرف جو ہے تم متوجہ ہی نہ ہو۔ ومن لم یتوب فاولئک هم الظالمون، اور جو باز نہیں آئیں گے تو وہی ہے کہ جو ظالم ہے اللہ کی نگاہ میں۔ تو ترغیب بھی ہے، تشویق بھی ہے، سمجھانے کا انداز بھی ہے اور ڈانٹ ڈپٹ بھی ہے، باز نہیں آؤ گے تو اللہ کی نگاہ میں پھر تم ظالم ہو۔ اگلی آیت میں پھر 3 چیزیں، وہ پہلی 3 چیزیں رو در رو ہوتی ہیں آمنے سامنے، اور یہ 3 چیزیں وہ ہیں جو غیب میں ہوتی ہیں، پیٹھ پیچھے ہوتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اہل ایمان زیادہ ظن کرنے سے بچو، خام خواہ گمان بٹھا لینا کسی کے بارے میں، جب تک کہ کوئی بات ظاہر نہ ہو جائے، کسی کی طرف سے کوئی روش یا رویہ یا کوئی اقدام جو ہے واضح طور پر سامنے نہ آ جائے، اپنے دل میں خام خواہ کوئی اس کے بارے میں جس کو ہم کہتے ہیں سوء ظن پیدا کر لینا، ان بعض الظن اثم، بعض ظن جو ہے وہ تو گناہ کے درجے تک پہنچ جائیں گے، اس لیے کہ تم نے اپنے دل میں بات بٹھا لی ہے، حالانکہ اس میں وہ شے ہے ہی نہیں، لہٰذا یہ تمہاری طرف سے گویا کہ ایک تہمت ہو رہی ہے اس کے اوپر، قلبی طور پر تو تہمت ہو گئی۔ ولا تجسسوا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کے حالات کی ٹوہ میں نہ رہو۔ بہرحال اسلامی ریاست ہوگی تو جاسوسی کا ایک محکمہ بھی ہوگا، وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن افراد کی سطح پر خام خواہ فلاں اس گھر میں کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، یہ دونوں بھائیوں کے معاملات کیا ہیں، کیا وجہ ہے، لڑائی کیوں نہیں ہوتی ان میں، کچھ لوگوں کی ہوتی، تلاش میں رہتے ایسی چیزوں کی۔ ولا تجسسوا، تجسس مت کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے، کسی کے پیٹھ پیچھے غیر موجودگی میں اس کی کوئی برائی نہ بیان کرے، چاہے وہ برائی بالفعل اس میں ہو۔ حضور سے پوچھا گیا کہ حضور اگر وہ برائی اس میں ہو، آپ نے فرمایا تبھی تو غیبت ہے، اگر برائی ہے نہیں تو تہمت ہو گئی، وہ تو غیبت سے دوہرا جرم ہو گیا۔ لیکن یہی ہے کہ کسی مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی کوئی برائی بیان نہ کی جائے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی شخص اسے پسند کرے گا کہ وہ اپنے کسی مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، یہ تو تمہیں بہت برا لگا، بہت گھن آیا، یہ کیا بات کہہ دی اللہ تعالیٰ نے، کوئی شخص چاہے گا یہ کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ لیکن یہ اخلاقی سطح پر یہی کام تم کرتے ہو، غیبت جو ہے اخلاقی سطح پر یہی ہے، کیوں کہ جو شخص موجود نہیں ہے آپ اس کی عزت پر حملہ کر رہے ہیں، اگر وہ موجود ہوتا اپنا دفاع کرتا، لیکن موجود نہیں، دفاع نہیں کر سکتا، وضاحت کرتا، آپ کو غلط بات سمجھ میں آئی، آپ نے ٹھیک نہیں سمجھا ہے، آپ کو اطلاع صحیح نہیں ملی ہے، آپ سو طرح سے اپنی حفاظت کرتا ہے اپنی عزت کی، اور چونکہ موجود نہیں ہے آپ نے جیسے مردہ بھائی کی لاش پڑی ہے، جس سے چاہو موٹی جو ہے کاٹ لو، لیکن اگر وہ زندہ ہو تو تمہیں قریب آنے دے گا۔ یہی ہے مثال، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ فاتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تواب ہے، توبہ کا بہت قبول فرمانے والا، اور رحیم ہے، بہت رحم فرمانے والا۔ تیسرا حصہ اس سورہ مبارکہ کا جو آ رہا ہے یہ عظیم ترین مضامین پر مشتمل ہے۔ ابھی تک معاملہ سارا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا، آپ نے دیکھا یہ یوں سمجھیے کہ 12 آیات میں 5 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا آ چکا ہے، اور ہم نے دیکھا مکی صورتیں اتنی لمبی جو ہے یا ایھا الذین آمنوا کا صیغہ وہاں ہے ہی نہیں، لیکن یہ آیت آ رہی ہے یا ایھا الناس، اے لوگو انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم سب کو، چاہے مومن ہو چاہے غیر مومن ہو، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو،
تم سب کو ہم نے پیدا کیا ہے من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے۔ حضرت آدم اور حوا کی اولاد ہو تم۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تمہیں بنا دیا ہے، قوموں میں تقسیم کر دیا اور قبیلوں میں، تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو۔ یہ رنگ کا فرق، نسل کا فرق اور یہ شکل و شبہات کا فرق، یہ جو بھی انسان کے نقوش ہیں ان کا فرق، زبانوں کا فرق، یہ قوموں اور قبیلوں میں جو فرق اور امتیاز انہوں نے ڈالا ہے تاکہ پہچان سکو۔ سارے انسان ایک ہی رنگ کے، ایک ہی شکل و صورت کے، ایک ہی معلوم ہوتا کہ سانچہ ہے فیکٹری کا، اسی میں سے سب بنے چلے آ رہے ہیں، ایک ہی زبان بولتے تو پہچانتے کیسے ایک دوسرے کو؟ یہ سارا ہے صرف پہچان کے لیے، یہ نہیں ہے کہ فلاں نسل اعلیٰ ہے، فلاں گھٹیا ہے، فلاں اونچی ہے، فلاں نیچی ہے۔ جیسا کہ آپ نے خطبہ دیا تھا، جو آخری خطبہ ہے حجۃ الوداع کا، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی۔ کسی عربی کو، کسی عرب کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی عجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت نہیں، کسی سرخرو کو کسی سیاہ فام پر کوئی فضیلت نہیں، کسی سیاہ فام کو کسی سرخرو پر کوئی فضیلت نہیں۔ ہاں فضیلت ہے تو تقوی کی بنیاد پر ہے۔ ایچ جی ویلز نے اپنی ہسٹری آف کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں یہ پیسج کوٹ کر کے لکھا کہ اگرچہ اس سے پہلے بھی تاریخ انسانی میں ہیومن فریٹرنیٹی، ایکویلٹی اینڈ فریڈم، انسانی حریت و اخوت و مساوات کے واس تو بہت کہے گئے، لیکن یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں یہ ماننا پڑتا ہے کہ پہلی مرتبہ ان اصولوں پر بالفعل ایک معاشرہ قائم کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ دشمن ہے، اس نے حضور کی سیرت پر حملے کیے ہیں بالکل وہی اسی طرح کے جیسے رشدی نے کیے ہیں۔ رشدی نے ذرا انداز اور زیادہ گھناؤنا استعمال کیا ہے، کیونکہ وہ تو فکشن اس نے ایک طور سے بنائی ہے، لیکن اس نے وہ تاریخ لکھ رہا تھا تو اس طرح کا انداز تو نہیں ہے، لیکن باتیں وہی کہیں۔ اس کے باوجود کس بات کو ماننے پر مجبور ہو گیا کہ واقعہ یہ ہے کہ محمد نے، وہ تو رسول اللہ تو نہیں مانتا، کہ یہ ماننا پڑتا ہے کہ پہلی مرتبہ فار دی فرسٹ ٹائم ان ہسٹری ہی اسٹیبلشڈ اے سوسائٹی بیسڈ آن دیز پرنسپلز آف ہیومن فریٹرنیٹی، ایکویلٹی اینڈ فریڈم۔ اگرچہ جو تازہ ایڈیشن ہے اس کتاب کا کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ، اس میں سے یہ پیسج نکال دیا ہے، اب تو ایڈیٹرز اور ہیں، البتہ پرانا ایڈیشن کہیں یونیورسٹی سے لیجیے، لائبریری سے، اور وہاں سے آپ کو وہ مل جائے گا پیسے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ تعارف کے لیے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً تم میں سب سے زیادہ باعزت اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے بڑھ کر متقی ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا اور باخبر ہے۔ قالت الاعراب آمنا، اب ایک اور بہت اہم بات آ گئی۔ اسلامی معاشرہ اور اسلامی ریاست کی جو شہریت ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ ایمان یا اسلام؟ ایمان تو دل میں ہے، چھپی ہوئی شے ہے، ویریفائبل نہیں ہے یا نہیں ہے، کیسے معلوم ہوگا؟ دنیا میں جو آپ کو قانون بنانا ہے، دنیا میں جو معاشرہ بنانا ہے، دنیا میں جو ریاست بنانی ہے، اس میں کون شامل ہوگا؟ اس کی ساری بنیاد اسلام پر ہے، ایمان پر نہیں ہے۔ لیکن آخرت میں سارا دار و مدار ایمان پر ہے، اسلام پر نہیں ہے۔ آپ جو ہے یہاں کی ابھی سینسس ہوگا آپ کے ملک میں، آپ مسلم لکھا ہوا ہے آپ کے خانے میں مسلم، لیکن یہ کہ اس کی بنا پر اللہ کے ہاں چھوٹ نہیں ہو جائے گی، اللہ دیکھے گا ایمان بھی تھا کہ نہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہاری صورتوں اور اموال کو نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو یہ جو ایمان اور اسلام کا فرق ہے، اسلامی ریاست اسلامی معاشرے کی اس بحث میں اہم ترین ہے۔ اس کی بنیاد ایمان پر نہیں ہے، اسلام پر ہے۔ اس کے لیے بیان کیا کیا؟ قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو۔ لم تؤمنوا ہے، یہ نفی جہاد باللم ہو رہی ہے، پہلے مضارع پر لم لا کر تاکید ہو جاتی ہے۔ ما آمنتم نہیں، لم تؤمنوا، تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، ولکن قولوا اسلمنا، یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے اطاعت قبول کر لی۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے، لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے کوئی کمی نہیں کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے۔ یعنی قانون تو یہی بنتا ہے، اصول تو یہ بنتا ہے، جب تک ایمان دل میں نہ ہو تو کسی کا کوئی عمل قبول نہ ہو۔ لیکن اللہ غفور ہے، رحیم ہے، اس کی شان غفاری اور اس کی شان رحیمی کے صدقے سے اللہ نے تمہیں یہ رعایت دی ہے کہ اگر نفاق نہ ہو، چاہے ایمان ابھی دل کے اندر راسخ نہیں ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، اگرچہ یہ اطاعت ہوگی ٹوٹل اوبیڈینس، پارشل اوبیڈینس از نو اوبیڈینس،
اٹ ہیز ٹو بی ٹوٹل. ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں بھی جزوی داخلہ جو ہے قبول نہیں ہے، پورا کا پورا ہم تل سموچے. لیکن بہرحال اسلام تو یہ ہے. اب اگر تم جاننا چاہو کہ مومن کسے کہتے ہیں تو سن لو، اس کی ڈیفینیشن یہ آ گئی. اب یہ میں نے سورہ انفال کے دوران بھی اس کو وضاحت کیا تھا کہ اس کے دو حصے جو اس ڈیفینیشن کے، سورہ انفال میں دوسری آیت، دوسری تیسری، اور ادھر آخری سے پہلی آیت جو ہے اس میں ان کو دونوں کو علیحدہ کر دیا گیا. یہ ہے گویا کہ کمپریہنسو ڈیفینیشن آف اے مسلم، آف اے مومن. ہو از اے مومن؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. مومن تو بس صرف وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے. لم یرتابوا، پھر وہی جہاد میں لم، ہرگز کوئی شک نہیں پیدا کیا، یعنی یقین بن گیا، ایمان دل کے اندر راسخ ہو گیا. جیسے کہ فرمایا صحابہ کرام کے بارے میں، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. تمہارے دلوں میں کھبا دیا اس نے. جب تک ایمان دل میں داخل نہیں ہوا، دل میں راسخ نہیں ہوا، صرف زبان پر ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ اسلام ہے. بنی الاسلام علی خمس، اس میں یقین قلبی شامل نہیں ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، زبان سے گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے. وہ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و صوم رمضان و حج البیت. اس لیے کہ ایمان ذرا کسی اور شے کا نام ہے. وہ ایمان کیا ہے؟ اس کے دو حصے کر دیے. اب یہ اس شہادت سے نیچے یقین قلبی والی بات ایڈ ہو جائے اور ادھر عمل میں جہاد ایڈ ہو جائے تو 7 چیزیں ہوں گی تو اب یہ مومن شمار ہوگا. 5 چیزیں تو اسلام وہ تو ہونی ہے. مومن جو ہے وہ مسلم تو ہوگا ہی لا محالہ، لیکن اس سے اوپر کی منزل ہے تو 2 چیزیں اور بڑھ جائیں گی. وہ کیا ہے؟ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله. اور جہاد کریں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں. اولئک هم الصادقون، یہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، دعوی ایمان میں سچے ہیں. کہنا آسان ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، لیکن واقعتاً ایمان ہے یا نہیں اس کا جائزہ لے لو. جیسا کہ میں نے عرض کیا، باطل کے نظام کے تحت زندگی گزارتے ہوئے اگر اس کو ذہن قبول کیا ہوا ہے، اس کی چاکری کر رہے ہیں، اسی کی خدمت کر رہے ہیں اور اپنی توانائیاں صرف کر رہے ہیں اسی نظام کے تحت پھلنے اور پھیلنے اور پھولنے میں، زیادہ کمائیں، زیادہ بڑے گھر میں رہیں، زیادہ شاندار محل ہو، زیادہ ہماری کار لمبی ہو، ہمارا یہ ہو، ہمارا وہ ہو، سارا دن رات اور سارا خون پسینہ اسی کام کے لیے ہوا، وہ مومن نہیں ہو سکتا. غلبہ باطل کے تحت انڈر پروٹیسٹ رہنا پڑے گا. ایسے رہنا ہوگا جیسے کہ جیل میں انسان رہتا ہے. اب دنیا سجن المومن و جنت الکافر. اور یہ کہ اپنی توانائی میں سے منیمم سبسسٹنس لیول پر جو آپ کے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے ناگزیر ہو، اس حد تک تو اپنے وقت اور توانائی اور اپنی قوت اور صلاحیت میں لگائیں آپ اپنے اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات پوری کرنے کے لیے. باقی سارا وقت، ساری صلاحیت، ساری قوت اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد، نظام باطل کو جڑ سے اکھیڑ کر پھینک کر اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد. اگر یہ نہیں ہے، اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں. پھر یہ اسلام کا دعویٰ ہے. اسلام تو ہے، مانے گا تم دنیا میں تم مسلمان عورت سے شادی کر سکتے ہو، مسلمان باپ کی وراثت تمہیں مل جائے گی، قانونی حقوق سارے تمہارے مسلمانوں کے ہوں گے، اسلامی ریاست میں تم مکمل شہری شمار ہو جاؤ گے، لیکن مومن شمار نہیں ہوگے اللہ کے ہاں. قالت الاعراب، یہ آیات تو ایسی ہیں کہ یہ یاد کر لیجیے آج کی رات. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. معلوم ہوا علیحدہ کر دیا ہے، بالکل واحد مقام ہے یہ قرآن مجید کا جس میں اسلام اور ایمان کو یوں کر دیا علیحدہ کہ ایک گروہ ایسا بھی تھا جس کے بارے میں کہا گیا ایمان تمہارے دلوں میں تاحال داخل نہیں ہوا. البتہ اس آیت سے بعض لوگوں کو یہ مغالطہ ہو جاتا ہے کہ یہ منافقین کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ منافقین کا تو کوئی عمل قبول نہیں اللہ کے ہاں. یہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے اللہ تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کرے گا. تاریخی پس منظر سمجھ لیجئے، جب اللہ تعالیٰ نے عرب میں حضور کو غلبہ عطا کر دیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. اب ظاہر بات ہے کہ تمام قبائل کے اندر بیٹھ کر مشورے ہوئے. اٹس نو یوز کنٹینیوئنگ ریزسٹنس.
اب تو بہرحال فیصلہ کل فتح محمد کو ہو گئی ہے، اب ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، کوئی اور راستہ نہیں، جاؤ اور جا کر وفد بھیجو اور اطاعت قبول کر لو اور اسلام قبول کر لو۔ تو وہ اطاعت بھی تھی اسلامی ریاست کی، ساتھ ہی اسلام قبول کرنا بھی تھا کہ ہم نے مان لیا جی، اس لیے کہ وہاں سے تو الٹیمیٹم آ چکا تھا جو سورہ توبہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ صرف 4 مہینے کی مہلت ہے، اس کے بعد اگر تم ایمان نہ لائے تو فیضل صرخ الاشہر الحرم فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، تو اس کے بعد ایمان لانا ان کے لیے لازم تھا اگر رہنا عرب کے اندر۔ لیکن یہ کہ ان میں 3 طرح کے لوگ تھے، ایسے بھی یقیناً تھے جو خلوص دل سے ایمان لائے، ایسے بھی لوگ تھے جو دھوکہ دینے کے لیے ایمان لائے، جان بچانے کے لیے۔ یہ 2 ہو گئی ویلیوز، پازیٹو اور نیگیٹو۔ بیچ میں پازیٹو اور نیگیٹو کے مابین ایک زیرو لیول آتا ہے۔ زیرو لیول وہ تھا کہ دل میں نہ دھوکے کی نیت ہے، نہ حقیقتاً ایمان دل میں پیدا ہوا ہے، لیکن اسلام لے آئے، ٹھیک ہے ہم تیار ہیں۔ وہ ہے جن کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، تم یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُم شَيْئًا، اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے اللہ تمہارے عمل میں سے کچھ بھی گھٹائے گا نہیں، کم نہیں کرے گا، بلکہ آگے چل کر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو ایمان بھی تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ایمان سے عمل صالح پیدا ہوتا ہے اور عمل صالح سے بھی ایمان پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اگر تم جاننا چاہو تو دل میں یہ امنگ پیدا ہو جائے، اللہ کرے کہ ہم میں سے ہر شخص کے دل میں یہ آج ارادہ اور امنگ پیدا ہو جائے، اور یہ وہ آرزو پیدا ہو جائے جس کے اوپر علامہ اقبال نے جو کہا ہے کہ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں اور، ہو جائے تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام۔ یہ آرزو کہ مجھے مومن رہنا ہے، جینا ہے، مرنا ہے، یہ آرزو اول تو پیدا مشکل سے ہوتی ہے، ہو جائے تو معاشرہ اس کو غذا نہیں دیتا، ہر 4 طرف سے اس کے خلاف آپ پر دباؤ پڑنا شروع، دماغ خراب ہو گیا، پاگل ہو گیا، پیرٹک ہے، یہ اپنا کیریئر چھوڑ رہا ہے، یہ اپنا کاروبار برباد کر رہا ہے، وہ فلاں یہ کر رہا ہے۔ تو ماحول جو ہے، ماحول میں آکسیجن نہ ہو تو پودا کیسے پروان چڑھے گا؟ تو اس لیے بہت مشکل کام ہے، الا یہ کہ خلوص نیت اور عزم مصمم ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی توفیق اور تحصیل ہوتی ہے۔ تو آج آپ اس کو سامنے رکھ کر دل میں یہ آرزو لے کر اٹھیے کہ یہ ایمان اس ڈیفینیشن پر ہمیں پورے اترنا ہے۔ وہ ڈیفینیشن کیا ہے؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ اس آیت کے شروع اور آخر دونوں میں اسلوب حصر ہے۔ مومن صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے، ان کے دل میں اس ایمان نے یقین کی شکل اختیار کر لی، اور پھر انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، کھپائے اس میں اپنے مال بھی، اپنی جانیں بھی۔ یہی لوگ سچے ہیں اپنے دعوی ایمان میں۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، یہی صادقون ہیں جن کے بارے میں سورہ توبہ میں ہم آیت پڑھ کر آئے ہیں، کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ تلاش کرو کوئی صادقین ہے دنیا میں اس وقت کہ نہیں، اور حضور نے یہ خبر دی ہے لا تزال فی امتی طائفۃ قائمین علی الحق، میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ ضرور موجود رہے گا جو حق پر قائم ہوگا۔ تلاش کرو اسے، اور تلاش کر کے کونوا مع الصادقین، ان میں شامل ہو، ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ، ان کے دست و بازو بنو۔ ظاہر بات ہے جمعیت کے بغیر، جماعت کے بغیر وہ اقامت دین کیسے ہوگی؟ وہ اظہار دین الحق علی دین کلہ کیسے ہوگا؟ محمد رسول اللہ والذین معہ حزب اللہ بن گئے تھے، تبھی تو دین قائم ہوا نا۔ اب وہ ساری کیفیات جو سورہ حجرات میں آئیں، قل اتعلمون اللہ بدینکم، اب یہ نوٹ کر لیجئے جن لوگوں کے دلوں میں وہ ایمان نہیں تھا، وہ اسلام لانے پر حضور پر اپنے احسان جتایا کرے، حضور دیکھیے ہم تو لڑے بھڑے بغیر اسلام لے آئے، تو ہمارا تو حق زیادہ ہونا چاہیے۔ وہ ہماری ہریانے کی زبان میں یہ کہاوت ہے، تھوتھا چنا باجے گھنا، وہ چنا جو اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہو اس کی آواز زیادہ ہوتی ہے، برتن خالی ہوگا تو آواز کھنکھنانے کی آتی ہے، برتن کے اندر پانی پڑا ہوا ہو تو پھر اس طرح کی آواز نہیں آتی۔ تو ایمان سے خالی تھے، اس لیے وہ اپنی ایمان کے دعوے ذرا زیادہ کرتے تھے۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، تو اپنے دین کا جو اس طرح سے بڑھ چڑھ کر باتیں کرتے ہو تو اللہ کو بتانا چاہتے ہو، جتلانا چاہتے ہو اپنا دین، واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض۔ اگر تمہیں ایمان حاصل ہوتا تو تم یہ جانتے کہ اللہ تو جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ ایک بندہ مومن کے لیے تو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، واللہ بکل شیء علیم، اللہ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، اے نبی آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ ہم اسلام لے آئے،
قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے نبی سے کہہ دیجئے مجھ پر اپنے اسلام کا کوئی احسان مت دھرو، بل اللہ یمن علیکم، کہ اللہ تم پر احسان دھرتا ہے، ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، کہ اس نے تمہیں ایمان کے راستے پر ڈال دیا ہے اگر تم سچے ہو۔ جب اسلام پر آ گئے ہو تو ایمان کے راستے پر چڑھ گئے ہو، اگر سچے ہو گے تو اب ایمان تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا۔ اطاعت رسول کرتے رہو گے، اطاعت الہی کرتے رہو گے، نمازیں پڑھو گے، روزے رکھو گے، زکوٰۃ دو گے خوش دلی کے ساتھ، تو ان اعمال کی بدولت ان کی نورانیت تمہارے قلوب کے اندر اترے گی اور اس سے تمہارے اندر ایمان پیدا ہو جائے گا۔ دیکھیے یہاں لفظ اسلام آیا تھا، پھر یمنون علیک ان اسلموا، یہ آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے نبی کہہ دیجیے مجھ پر اپنے اسلام کا احسان مت دھرو، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ یہ تو اللہ تم پر احسان دھر رہا ہے، ان ہداکم للایمان، کہ یہ جو تمہیں اسلام لانے کی توفیق دے دی اس نے، تو اس نے گویا کہ ایمان کی سڑک پر ڈال دیا، تمہیں اس راستے پر ڈال دیا ہے کہ جو ایمان تک لے جائے گی، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اسلام میں صادق ہو۔ ہاں اسلام منافقانہ لائے ہو تو بات اور ہے، دل میں عداوت ہے، دشمنی ہے صرف جان بچانے کے لیے، اگر نیت یہی ہے تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ نہ اسلام ہے اور نہ ایمان ہے، اگرچہ قانون اور پھر بھی مسلمان مانے جائیں گے۔ منافقین بھی آخری وقت تک مسلمان مانے گئے، منافقین جو ہے یہاں تک کہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کی نماز جنازہ حضور نے پڑھائی ہے۔ یہ تو غزوہ تبوک کے بعد ہوا، پھر کہ منافقین کو ننگا بھی کیا گیا اور مسجد جو انہوں نے بنائی تھی مسجد درار وہ گرا بھی دی گئی، وہ سب کچھ ہوا بعد میں ہوا، پہلے نہیں۔ غزوہ تبوک تک کا معاملہ یہ تھا کہ پردہ پڑا ہوا تھا۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی ہوئی چیزیں، غائب اور غیب اللہ کے علم میں ہے، واللہ بصیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔